بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کے دن میں ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں جب میں نے اپنے قرآن شریف کا مطالعہ مکمل کیا تو مجھے اس بات سے آگاہی حاصل ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جگہ جگہ اس بات کی نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے عقائد کو اور نظریات کا سورس جو مرکز ہے وہ صرف اور صرف ہمیں قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہی بنانا ہے، کیونکہ اس قرآن شریف کو سمجھے بغیر ہم اپنے عقائد اپنے نظریات کو صحیح نہیں کر سکتے، اور بلکہ ان قرآن شریف کو سمجھے بغیر انڈرسٹینڈ کیے بغیر ہمارے نظریات جو ہیں سراسر گمراہی کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو میں نے اس سلسلے میں کوشش کی ہے، تقریباً 200 آیتیں جمع کی ہیں، اور میری کوشش ہے کہ میں ان آیتوں کو صورت بیان کروں، آپ کو صورت کا نام اور آیت کا نمبر دوں میں، تاکہ آپ لوگ خود بھی مطالعہ کر سکیں، اور اپنی وائس نوٹ کو میں چھوٹا رکھنے کے لیے میں قرآن شریف کی آیتیں نہیں پڑھوں گا، صرف اردو کا ترجمہ پڑھوں گا، اور کوشش کروں گا کہ میری ہر وائس نوٹ 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمن میں جو پہلی آیت رکھتا ہوں وہ سورہ القمر کی ہے، اور 22 اس کا نمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ ہم نے قرآن شریف کو ہمارے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، بس کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، سورہ سواد کی آیت نمبر 29 ہے، یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اسی لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 170۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے پر پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گویا ان کے باپ دادا بے عقل اور گم کردہ ہی ہوں۔ ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، گو ان کے باپ دادا بے عقل اور گمراہ کردہ ہوں۔ یہ ہمیں اس چیز کی نصیحت بھی دیتے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے بزرگ لوگ، ہمارے والدین لوگ، ان کے عقائد و نظریات صحیح نہیں ہوتے، وہ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مطالعہ کریں اور قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنے عقائد کو بہتر کریں، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا کہ ہم اس چیز سے نہیں بچ سکتے کہ ہمارے باپ دادا کس طریقے پہ عمل کرتے تھے، ہم نے کیوں پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں قرآن شریف میں کہ ہمیں ہم نے نصیحت دی ہے اس قرآن شریف کو، آپ نصیحت حاصل کریں۔ ایسے ہی ایک جگہ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے، اور پارہ ہے تلک رسول، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھداری دی جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا، نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھدار دی گئی وہ بہت ساری بھلائی پا گیا، نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک اور فرماتے ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر 116، دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں اگر آپ ان کا کہنا مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں، وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں، بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔
دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں، اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں۔ وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں، بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں بہت سے ایسے لوگ تھنکر ملتے ہیں، فلاسفر ملتے ہیں، جو اپنی اللہ کی بات کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شامل کر دیتے ہیں جو محض ان کی خیالات کی بنیاد پہ ہوتی ہیں، ان کا قیاس ہوتا ہے، اور ان کے خیالات سے، اور بہت سی ایسی کتابیں ملیں گی آپ کو جو علماء کرام نے لکھی ہوں گی، ہو سکتا ہے وہ علماء کرام نے نہیں لکھی ہوں، بعد کے لوگوں نے اس میں شامل کی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ان کتابوں سے ہمیں بہت سے ایسے عقائد ملتے ہیں، ایسے نظریات ملتے ہیں جو اسلام، جو قرآن شریف میں عقائد دیے گئے ہیں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دیے گئے ہیں، ان سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی لیے بارہا ہماری خواہش رہتی ہے کہ ہم لوگ اپنے عقائد کا جو سورس ہے وہ صرف قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بتائیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ فرقان میں آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک ہے، اور بڑی دردناک یہ آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش میں نے رسول اللہ کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی۔ شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27 سے 30۔ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش میں نے رسول اللہ کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی۔ شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے، اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس کی تفسیر میں کچھ ابن کثیر اور کچھ دوسرے علماء بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنے لیے راہ راست کا ذریعہ نہیں بنایا، قرآن شریف کو ہم نے پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس سے ہم نے اپنے عقائد نہیں لیے، اس کے پس پوچھ رکھ دیا، اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں کہ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کے کہے گا، ہائے کاش میں نے رسول اللہ کی راہ اختیار کی ہوتی۔ بہت دردناک اس قرآن شریف کی آیتیں ہیں۔ ایسے کچھ فرمایا گیا ہے سورہ انفال میں آیت نمبر 20 سے 23 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کا، اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اس کا کہنا ماننے سے روح گردانی مت کرو، سنتے جانتے ہوئے۔ اگر تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو ذرا بھی نہیں سمجھتے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی خوبی دکھاتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اگر ان کو اب سنا دیں تو ضرور روگردانی کریں گے، بے رخی کرتے ہوئے۔ سورہ انفال آیت نمبر 20 سے 23 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو، اور اس کا کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، سنتے جانتے ہوئے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، جو کہ ذرا بھی نہیں سمجھتے۔ اور اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خوبی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق دے دیتا، اگر اب ان کو اب سنا دیں تو ضرور گردانی کریں گے، بے رخی کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آگے ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر 21، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں ہم تو اس طریقے پر جو اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اس کی تابعداری کریں گے۔
اگرچہ شیطان ان کے بروں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ بہت ہی تکلیف دہ یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس طریقے پر جو اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اسی کی تابعداری کریں گے، اگرچہ شیطان ان کے بروں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ سورہ نجم آیت نمبر 28، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ نہیں کر دیتا۔ سورہ نجم آیت نمبر 27، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ نہیں دیتا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے 169، اور یہ آج کی وائس نوٹ کی آخری آیت ہے۔ ہم نے ایسے بہت سے جن و انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، ان کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، جن کے کان ایسے ہیں ان سے نہیں سنتے، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، یہی لوگ غافل ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے قرآن اور احادیث کی اور سنت پہ عمل نہیں کرتے اور نہ سمجھتے ہیں ہم لوگ، اور ہم نے ایسے بہت سے جن و انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ہم نے ایسے بہت سے جن و انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے، جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے، یہ لوگ جو پایوں کی طرح ہیں بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، یہ لوگ غافل ہیں۔ میں نے اب آج کچھ آیتوں کا مطالعہ آپ کے سامنے کیا، انشاءاللہ میں آئندہ کی نشست میں مزید قرآن شریف کی آیتوں کا مطالعہ کروں گا جو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ ہمیں قرآن شریف کو سمجھے بغیر اپنے عقائد و نظریات نہیں بنانا چاہیے، اس طرح کی سراسر گمراہی ہے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔